بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں برکت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ برکت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ جس چیز میں چاہے برکت عطا فرمائے اور جسے چاہے بابرکت بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ نے مجھے بابرکت کیا ہے میں جہاں بھی رہوں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر ہم اس زمین کی طرف انہیں لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات استعمال کرے کہ فلاں چیز میں نے برکت پیدا کر دی، یا آپ ہمیں برکت عطا کریں، یا آپ ہمارے لیے برکت بنا دیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کہ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ ایک اور آیت میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام بھی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، برکت کی کچھ قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں جو برکت رکھی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ذاتی برکت، یعنی وہ برکت جو اللہ تعالیٰ نے خاص شخصیات میں رکھی ہے۔ یہ وہ برکت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولوں کے جسموں کو عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی کی امت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے نبی کے جسم، پسینہ اور بالوں سے تبرک حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بابرکت بنایا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی بابرکت تھا۔ صحابہ کرام ان کے بال وغیرہ سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں رمی جمار کیا، ہدی کا جانور ذبح کیا، اپنے سر کے بال مڈوائے، نائی کی طرف اپنے سر کا دایاں حصہ بڑھایا،
نائی نے حلق کیا، آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا کر بال ان کے حوالے فرمایا، پھر نائی کی طرف اپنے سر کا بایاں حصہ بڑھایا، اس نے حلق کیا، آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا اور ان سے فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، جیسا کہ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر منقول ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ذاتی برکت صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے اور کسی انسان کے لیے یہ عام نہیں ہے۔ برکت کی دوسری قسم ہے معنوی برکت، جیسے کہ مسلمان کی برکت۔ ہر مسلمان مبارک ہے اور یہ برکت اس کے اسلام، پرہیزگاری اور اتباع سنت کے طفیل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت کی مثال مسلمان کی برکت کی مانند ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس برکت کا تعلق عمل سے ہے۔ مسلمان جتنا ہی کتاب و سنت کا پابند ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت ہوگا۔ لہٰذا اہل علم و تقوی سے تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم، پرہیزگاری اور نیک اعمال کو دیکھا جائے اور ان جیسے بننے کی کوشش کی جائے۔ ان کے جسم کو چھو کر یا ان کے تھوک وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے نیک افراد ان میں موجود تھے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ میرے بھائی اور بہنوں، بعض مقامات کی بھی برکت ہے، جیسے خانہ کعبہ، مسجد اقصی کے اطراف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ لہٰذا یہ مقامات رہنے اور عبادت کے لیے بابرکت ہیں۔ اسی طرح حجر اسود اس شخص کے لیے بابرکت ہے جو اتباع رسول میں اللہ کی اطاعت کے پیش نظر اس سے استلام کرے یا چومے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو چومتے وقت فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی ہی بعض اوقات کی برکت، جیسے ماہ رمضان، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ ان دنوں میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان دنوں میں اللہ کی اطاعت اور حصول ثواب کے لیے جد و جہد کرے گا، اسے وہ عظیم اجر ملے گا جس کا حصول عام دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض درختوں کی برکت، جیسے کھجور کا درخت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت کی مثال مسلمان کی برکت کی مانند ہے۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے پھل، ڈالی اور پتوں سے بہت فائدے اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔